السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے مجھے پھر آج دنوں کے بعد صحت عطا فرمائی اور مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر ہم سب حاضر ہیں اور خوش قسمتی ہے کہ آپ حضرات کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ صحت عطا فرمائی ہے۔ میں چاہا مجھے پتہ چلا کہ مفتی صاحب کا تشریف لا رہے ہیں، چونکہ آج کے دور کے اندر اہل علم نہیں رہے، ہم جیسے لوگ آ گئے ہیں، لیکن جو سلف بزرگ کا طریقہ ہے، جو بزرگ جس طریقے کے ساتھ علم بیان فرماتے ہیں، چند مخصوص افراد رہے ہیں، چاہے انگلینڈ ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، عرب ہو یا پاکستان یا ہندوستان ہو۔ پاکستان کے اندر جو ہمارے وہ علماء کرام جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، فقاہت عطا فرمائی ہے، جو مسئلے کو اس طرح بیان کرتے ہیں دل کی گہرائی تک اتر جاتا ہے، اور سننے والا ہر بندہ چاہے وہ کسی عقیدے کے ساتھ کسی مسئلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، لیکن جب وہ بیان کرتے ہیں تو وہ مسئلہ ہر بندے کے لیے قابل قبول ہوتا ہے، ان کو سمجھ آ جاتا ہے۔ انہیں چند علماء میں سے حضرت علامہ قبلہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب ہیں۔ مفتی صاحب کو آپ نے بہت دفعہ زیارت کی، آپ نے بہت دفعہ آپ نے مفتی صاحب قبلہ کی تقریریں سنی، مفتی صاحب قبلہ کی مسائل سنے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کسی بندے کو یہ کہتے سنا ہو کہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ مفتی صاحب نے جگہ بیان فرما دیا۔ مشکل سے مشکل مسئلہ ہو تو اس میں اتنے آسان لفظوں کا بیان فرماتے ہیں کہ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ انہی سے پوچھا جائے۔ تو یہ بعض اہل علم پر اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر چونکہ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، لیکن مفتی صاحب قبلہ کو عرب کے اندر بھی، چاہے وہ دبئی ہو، کویت ہو، قطر ہو، امارات ہو یا سعودی عربیہ ہو، مصر ہو، الحمدللہ تمام سلسلوں کے بزرگ جن علماء کو میں جانتا ہوں، اور وہ لوگ سارے کے سارے الحمدللہ ایک اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر مفتی صاحب جیسی شخصیات ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ہم سب تشریف لائے ہیں، اور میری اتفاق کی بات ہے، میری پہلی ملاقات ویسے میں نے کراچی کے اندر زیارت کی ہے کہ مفتی الرحمان صاحب کے پاس جب حاضر ہوا تو مفتی صاحب نے زیارت کی، لیکن اتفاق کی بات اس وقت نہیں تعارف نہیں تھا، تو مجھے پتہ چلا تو میں نے آئے مناسب سمجھا کہ میں حاضر ہو جاؤں، اور امام شریف صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا۔ یہ میری سعادت کی بات ہے کہ میں مفتی صاحب کو تعارف کروا رہا ہوں، کیونکہ اہل علم کی جیسے کہ امام صاحب فرما رہے تھے بہت کم لوگ کریں گے۔ سرکار نے جب ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اٹھ جائے گا تو صاحب نے پوچھا اس کا کیسے اٹھ جائے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ آج اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر کتنے علماء ہیں، اہل علم کی بات کر رہے ہیں، ویسے ماشاء اللہ ہم جیسے بتھیرے ہیں، یہ درجنوں بیسیوں کے حساب سے، لیکن آپ پوچھیں کہ اہل علم کتنے ہیں تو شاید 1 2 3 4 5 کا عملی گنتی ختم ہو جائے گی۔ یہی صاحب ہندوستان کا ہے، یہی صاحب پاکستان کا ہے۔ پاکستان کے اندر آگ لگانے والے بہت زیادہ ہیں، انہیں تقریریں کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک فقیر، سب سے بڑی بات فقیر ہونا، اس زمانے کے اندر مسائل کی سمجھ بوجھ رکھنا، یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو ان میں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے نعمت ہے کہ یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا، ہمارے بزرگ سے بدلی میں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے ساتھ علماء کا تعلق، اور وہ جب پڑھائی کرتے، جب ان سے پڑھا کرتے تھے تو وہ جب پڑھاتے تو پتہ چلتا ہے مفتی پڑھا تو مفتی صاحب کو لگی دیکھا تو ماشاء اللہ ان کا آپ مثال سنا۔ میں بہت دفعہ کوشش کرتا ہوں جب لوگ مثال بیان کر رہے ہوں اپنی نالج کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے سنتا ہوں ماشاء اللہ کہ ایسے بہت سی ایسی چیزیں جو نالج کے اندر پہلے نہیں تھی وہ آئی نہیں، تو میں سب سے پہلے مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے، آپ حضرات کی طرف سے، اپنی طرف سے مسجد کے اندر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تشریف لائے، ہماری بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی برکت کی بات ہے۔ امام صاحب، امام شریف صاحب کی طرف سے، امام احسان صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، مسجد انتظامیہ کی طرف سے، اور ہم یقین جانے کا آپ خوشی کی بات ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں بھی حاضر ہو گیا ہوں،
تو میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نہایت ہی عزت احترام کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ بلا علامہ مفتی عبدالقادر صدیق صاحب درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب حضرات پیاسے ہیں، آپ ہمیں آج علم سے سیراب کیجیے اور ہمارے دلوں پر اپنی نورانی خیالات سے، واضح حسنہ سے اور آپ کی پیاری پیاری باتوں سے، تاکہ ہمارا دل جو ہے ان کا زم دور ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اسلام آباد کا نور قبلہ محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جد سید مدنی کے بڑے بھائی، ان کے بعد انتقال اور ان کے بھی انشاءاللہ مجھے آپ دعا فرمان کے بعد کر میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ پہلا مجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ جس موضوع پر خطاب کرنا چاہیں، جس طرح بھی آپ بیان فرمائیں گے ہمارے ساتھ کی بات ہوگی، میں درخواست کرتا ہوں پہلا مفتی صاحب سے کہ وہ خطاب سے اب نعرہ میں تو بھی لگا سکتا ہوں، راج ہو نعرہ تکبیر، نعرہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید کما سمعتم عنفا من قال صاحب ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ گفتگو سے پہلے میں اپنے معزز میزبانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ میری یہاں پہ پہلی مرتبہ آمد ہوئی، اور جس طرح ہمارے معزز میزبانوں نے عزت افزائی کی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ خاص طور پہ مسجد انتظامیہ حضرت علامہ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت علامہ مولانا احسان صاحب، میں ان سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت گرم جوشی کے ساتھ ویلکم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیں موضوع کس موضوع پر میں گفتگو کروں تو میں سوچتا ہوا آ رہا تھا، تو کوئی موضوع ذہن میں دیا کہ کیا موضوع میں گفتگو کروں، تو قاری صاحب نے جب بلکہ امام صاحب نے علامہ شریف صاحب نے جب تلاوت شروع کی، پہلی رکعت میں انہوں نے سورہ مریم کی آیت طیبہ پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، Do you understand Urdu? انشاءاللہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ تو الحمدللہ محبت بہت ملی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ تمام آپ کی طرف سے بھی، خصوصاً ہمارے علماء کرام کی طرف سے، انتظامیات کی طرف سے، تو میں نے سوچا کہ اس موضوع میں گفتگو کروں، کیونکہ یہ بھی اولیاء کرام کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پھر قاری صاحب نے جب وہ ابتدا کی قرات کی، تو یہ تو سورہ مریم کے آیت نمبر 96 تھی جو نماز میں پڑھی ہے۔ قاری صاحب نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوست نہ ان پر کوئی خوف ہے
نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر آگے علامت بتائی کون ہے وہ لوگ جن کے لیے نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے. فرمایا کہ الذین آمنوا، جو ایمان لائے. اسی طرح پچھلی آیت جو میں نے سورہ مریم کی جو نماز میں پڑھی گئی اس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جن کے لیے محبت پیدا فرما دے گا ان میں بھی پہلی علامت کیا بتائی؟ ایمان لائے. پھر آگے فرمایا کہ سورہ یونس کی آیت میں فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ لوگ جو تقوی کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. اسی طرح سورہ مریم کی آیت طیبہ میں آمنو کے بعد فرمایا کہ وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے. تو دیکھیے دونوں ہی آیتیں ہیں، دو مختلف مقامات پر ہیں، مگر جن کے لیے اللہ محبت پیدا فرما دے گا، جن کو اللہ اپنا اولیاء اللہ قرار دے رہا، اپنا ولی قرار دے رہا ہے، ان دونوں کے لیے ایک جیسی علامت بیان کر رہا ہے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال والے ہیں، یعنی تقوی والے بھی ہوتے ہیں. اب میرے بھائیوں، اس اسٹینڈرڈ میں جو اللہ نے بیان کیا کہ جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں یا نیک اعمال والے ہیں، تو ایک تو وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور ایک وہ کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے. اب اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے کہ جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل امین اللہ کا یہ حکم لے کر فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی محبت کرو. وہ فرشتے پھر زمین پہ اتر جاتے ہیں، ثم یودع لہ القبول، وہ زمین میں آ کر لوگوں کے دلوں میں اس آدمی کی محبت ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے محبت اور یہ ولایت کی علامت ہوتی ہے کہ جس کو قبول عامہ مل جائے اچھے طریقے سے. اور یہ 11ویں شریف کی محفل ہے، اور جس ذات پاک کے نام کے ساتھ 11 شریف منسوب ہے، اس ذات مبارکہ کو پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز الہ مکانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور واقعی ان کے وصال کو کتنے سو سال گزر چکے ہیں. وہ جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے، لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، زمانہ بیتتا جا رہا ہے، نئے نئے انسان پیدا ہو رہے ہیں، محبت ختم ہونے کے بجائے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ نے غور کیا کس قدر ان کی محبت لوگوں میں دلوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ کیونکہ انسانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ وہ ہے کہ یجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا. علامتیں صرف دو ہیں جن کے لیے محبت پیدا کی جائے گی، صرف دو علامتیں ہیں. ایک وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور دوسرے کہ نیک اعمال والے ہوتے ہیں یا تقوی والے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم سب بھی صاحب ایمان ہیں، ہم لوگ بھی نیک اعمال کرتے ہیں، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، اور جو بھی اللہ کی توفیق سے چھوٹی موٹی نیکی میسر آتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی کر لیتے ہیں، ذکر اللہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن ہمارا ذکر اس طرح لوگوں میں عام نہیں، جس طرح کہ ان کا ذکر لوگوں میں عام رہا. ان کی حیات طیبہ میں بھی تھا اور حیات طیبہ کے بعد بھی ہے. کوئی غور کیا آپ نے کبھی؟ آپ کہیں گے نا وہ تو ولی اللہ تھے اس لیے ان کا ذکر باقی ہے. یہ جو آیت طیبہ عام طور پہ ہمارے یہاں پہ پوری نہیں پڑھی جاتی،
صرف اتنا ہی پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہاں پر آ کر بات ختم ہو جاتی ہے۔ آگے جو اللہ نے اولیاء اللہ بننے کا طریقہ بتایا ہے اس پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ ولایت کا دروازہ بند تو نہیں ہوا نا، اور جو ولی ہوتے ہیں وہ ہمیں میں سے ہوتے ہیں یا کہ آسمان سے آتے ہیں؟ انسانی ہوتے ہیں نا، تو وہ راستہ آج بھی کھلا ہوا ہے، اس کا طریقہ ابھی بیان کیا ہوا ہے، یہ طریقہ ہی بیان ہوا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو الحمدللہ تقوی ہر مسلمان کو تھوڑا بہت میسر، کسی کو زیادہ کسی کو کم، صاحب ایمان بھی ہیں، تو سوچنے کے بعد پھر اس مقام کو کیوں نہیں حاصل کر پا رہے ہیں جو اللہ کے خاص اولیاء اللہ کا مقام ہے۔ ٹھیک ہے، سرکار غوث پاک کا مقام تو کوئی بھی ولی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن ان کے بعد بھی ولایت کے درجے ہیں۔ کچھ درجے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب اشعث اغبر مدفوع الابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے گرد آلود ہوتے ہیں، اگر لوگوں کے دروازوں پہ جائیں یعنی کسی سے ملنے کے لیے جائیں تو کوئی لفٹ نہیں کرواتا، ان کو دروازے سے دھکیل دیا جاتا ہے، لیکن ان کی شان کیا ہوتی ہے اللہ کے یہاں پر، اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ولایت کا درجہ ہے، اور ایک ولایت کا درجہ وہ جس میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو الحسن الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر کتنے اولیاء کرام ہیں، لیکن ہم نے ان میں سے کون سا درجہ حاصل ہوا؟ حالانکہ ہم صاحب ایمان بھی ہیں، ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ میرا وہ غور طلب، غور کا مقام ہے، لیکن میں کوئی ویسے باقاعدہ خطیب نہیں ہوں، لیکن میرا مقصد ہوگا کہ میسج کو کنوے کرنا، قرآن و حدیث میں جو تعلیم دی گئی ہے اس کو لوگوں تک بیان کرنا۔ تو آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات سامنے آئے گی۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہمارا ایمان اس درجے میں ہے کہ جس درجے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدے فرمائے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو ہم بھی ایمان والے ہیں مگر ہمیں غم بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ پھر سورہ والعصر میں اللہ نے پورے کے پورے انسانیت کا انجام بتا دیا، والعصر، زمانہ عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، بربادی میں ہے، ہلاکت میں ہے۔ کون بچیں گے اس ہلاکت سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی۔ ہر جگہ یہی بات بیان کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو جاننا ہے، ایمان کے بھی درجے ہیں۔ ایمان کے 3 درجے اولیاء اللہ صوفیاء کرام بیان فرماتے ہیں، ایمان تقلیدی، ایمان برہانی، اور ایمان تحقیقی و احسانی، جس کو ایمان شہودی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم لوگوں کا بھی ایمان ہے، تو جسے ایمان تقلیدی کہتے ہیں، اس ایمان بے شک یہ قابل قبول ہے، مگر اس کا فائدہ صرف اتنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، ہمیشہ کی ناکامی سے بچا لیا جائے گا، جسے ایمان تقلیدی کہتے ہیں۔ اور یہاں تک علماء کرام نے لکھا اپنی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے
کہ ہر شخص کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تحقیق کرے، اس کو اپ گریڈ کرے اپنے ایمان کو، کیونکہ ایمان تقلیدی تو وہ ہوتا ہے جو سنا سنایا ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھا اس کے پیچھے چل دی ہے، اس کی تحقیق نہیں ہوتی، اس کی دلائل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. تو یہ سب سے لوسٹ درجہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ضرورت قبول کر لیا جائے گا. حضرت علامہ خادمی قانونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے البریقہ میں، جو کہ طریقہ محمدیہ کی شرح ہے علامہ عبدالغنی نابلسی کی، اس کے اندر واضح لفظوں میں لکھا ہے، یہی بات بیان کی ہے کہ یہ جو ایمان تقلیدی جو عوام کا ایمان ہے، ہم لوگوں کا ایمان ہے، یہ ضرورت ہے، ورنہ ہر ایک شخص کو تحقیق کرنی چاہیے اپنے ایمان کی، اس کو اپ گریڈ کرنا چاہیے. تو یہ نجات کے لیے کافی ہے. مگر اللہ نے جو وعدے بیان فرمائے لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، وہ عظیم وعدے جو اللہ کی قربت ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کی زیارتیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ شافعی نے لکھا الخیرات الحسان میں کہ 99 مرتبہ سے زائد اللہ تعالیٰ کی تجلی کی زیارت کی. حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی سجدہ ایسا نہیں کیا کہ جس میں اپنے رب کی تجلی کی زیارت نہ کروں. اسی طرح اور بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے جنہوں نے یہ باتیں بیان کی. تو میرے بھائیوں، وہ ایمان ہے. تو ایمان تقلیدی سے نکل کے اس ایمان کی طرف جانا، وہ ایمان تحقیقی ہوتا ہے. تو ایمان تقلیدی ضرورت و مقبول، اس کو اپ گریڈ کرنا چاہیے اس درجے میں داخل ہونے کے لیے. اس کے بعد جو دوسرا درجہ ایمان کا، ایمان برہانی ہے، یعنی جو دلائل کے ساتھ قائم ہوتا ہے. اللہ کی توحید کے دلائل آپ کو معلوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے دلائل آپ کو معلوم ہے، تو آپ عالم شریعت ہیں، علماء عقائد میں سے ہیں. مگر یہ درمیانی درجہ ہے، یہ آخری درجہ نہیں ہے. اس سے بھی ہائیسٹ درجہ وہ ایمان تحقیق ہے جس کو میں بیان کرتا ہوں. تو دلیل کے ذریعے اس بات کو جاننا، مگر یہ بھی اس میں بھی انسان خطرے میں رہتا ہے. ایمان تقلیدی میں تو ہوتا ہی خطرے میں ہے، کسی وقت بھی شیطان اس کو کلابازی کھلا دیتا ہے اور کفر میں چلا جاتا ہے. اور حدیث شریف میں آیا بھی ہے کہ قرب قیامت میں لوگ صبح کو مومنوں کے شام کو کافر ہوگا. یہ حال ہوتا ہے جن کا ایمان تحقیقی نہیں ہوتا. اور جو ایمان برانی میں ہوتے ہیں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں، لیکن وہ بھی اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ شیطان سے بچا جا سکے. شیطان وہاں پر بھی اپنا کام کر جاتا ہے، اس ایمان کو چھین سکتا ہے. سیدنا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو ابلیس پہنچ گیا. اور ابلیس ہر شخص کے پاس آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ کا فضل ہوتا تو ایمان محفوظ رہتا، ورنہ ایمان چلا جاتا. بلکہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفقہ الاکبر کی شرح علامہ عبداللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس کی شرح میں آپ دیکھیں کہ جب نہ صرف مرنے کے وقت بلکہ جب قبر میں بھی اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس وقت جب منکر نکیر آتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں تو اس وقت بھی ابلیس آ جاتا ہے. اس آخری وقت میں بھی اس کو گمراہ کرتا ہے. موت کے وقت حدیث شریف میں آتا کہ ابلیس رشتہ داروں کی صورت میں آتا ہے، جس کے ماں باپ مر گئے ان کی صورت میں آئے گا اور کہے گا بیٹا اس دنیا سے تو بھی اب جانے والا، تیرا آخری وقت ہے. دیکھ ہم نے مرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہودی مذہب سب سے صحیح ہے، تو یہ یہودی ہو جائے. وہ ماں باپ کی شکل دیکھے گا، وہ ابلیس ہے. ادھر سے اس نے منع کیا ادھر سے آ جائیں گے، بیٹا تو عیسائی ہو جا، یہ مذہب سب سے صحیح ہے. ادھر سے انکار کیا تو وہ ہندو کی صورت میں آ جائے، کسی اور مذہب کی صورت میں ابلیس آ جائے گا. تو جس کا ایمان تقلیدی ہے وہ پھنس جاتا ہے، سوائے یہ کہ اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے. اور جو ایمان برہانی ہے اس میں بھی کوئی پوری بچت نہیں ہے. امام راضی کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. ابلیس آیا ان کے پاس، اللہ کی توحید پر ان کو 360 دلائل یاد تھے.
ہمیں تو ایک بھی دلیل یاد نہیں ہے. ان کو 360 پروفs تھے ان کے پاس کہ God is one, Allah is one. لیکن جب ابلیس نے پوچھا کہ راضی تمہارے پاس کیا دلیل ہے اللہ کے واحد ہونے کی، تو آپ نے دلیل دی. ابلیس معلق الملکوت، فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے، اس کے پاس علم کی کمی نہیں ہے. بہت بڑا عالم، بہت بڑا عابد، بہت بڑا متقی، بہت بڑا زاہد، سب کچھ اس میں صلاحیتیں موجود تھیں. یہ علم والا بہت آگے امام راضی کو اس نے دلیل دی، وہ دلیل کو توڑ دیا امام راضی کی. امام راضی نے دوسری پیش کی، اس کو دلیل کو توڑ دیا. تیسری دلیل دی، اس کو توڑ دیا. امام راضی ایک ایک کر کے 360 دلائل دے چکے، اس خبیث نے سارے کے سارے دلائل توڑ دیے. اب جس دلیل پر ایمان قائم تھا وہ دلیلیں ختم ہو گئی، تو امام راضی کو پسینہ آ گیا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس دیوار پہ آپ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے وہ پیچھے سے ہٹا لے جائے تو گرے گا. تو کیا ہوا؟ کیونکہ شیخ کامل کے مرید تھے امام راضی رحمۃ اللہ، تو ان کے شیخ اس وقت وضو فرما رہے تھے کسی اور جگہ پہ. تو مرید کی حالت کو دیکھا. جو کامل ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین پہ نظر دے رکھتے ہیں. آج کل تو پوری مریدی اس بات کا نام ہے کوئی مسئلہ سلام ہو جائے گا، کوئی دعا کرا لیں گے، کوئی پریشانی ہو جائے گی تو دور ہو جائے گی، دم درود ہو جائے گا، کوئی کام وام بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے کوئی مرید نہیں ہوتا آج کل، اللہ یشاء اللہ. تقرب الہی کے لیے کوئی نہیں کرتا، جو اصل مقصد ہے میری مرید. تو بہرحال انہوں نے اس وقت وضو فرما رہے تھے، وضو فرماتے فرماتے لوٹے میں پانی تھا، پھینکا نہیں. یہ راضی کہتا کیوں نہیں میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. امام راضی نے جیسے ہی کہا کہ شیطان فوراً فرار ہو گیا اور امام راضی کا انتقال. آپ اندازہ کر لیں یہ ایمان برہانی تھا، اس میں بھی خطرہ ہے. جو خطرے سے باہر ہے وہ ایمان تحقیقی ہے، ایمان شہودی جس کو کہتے ہیں، ایمان احسانی جس کو کہتے ہیں. اس کو ایمان احسانی کیوں کہتے ہیں؟ کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ما هو الاحسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اس کو نہ دیکھے تو یہ سمجھ لے کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ تقریباً سارے مسلمانوں نے، اکثر مسلمانوں نے حدیث کو سنا ہوگا، اور یہ نمازیں پڑھتے پڑھتے ہماری عمریں اتنی ہو گئی، 45 سال میری ہو گئی، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال. اپنے آپ سے سوال کیجئے ان دونوں مرتبوں میں سے ہم نے کون سا مرتبہ حاصل کیا؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو دیکھتے ہیں؟ نظر آتا نہیں آتا. کیا یہ خیال ہوتا ہمارے دل میں کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے؟ یہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کوئی دکان کا حساب کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی گھریلو مسئلے میں الجھا ہوا ہوتا ہے، کوئی کسی کام میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی کسی کام میں پھنسا ہوتا ہے، اور عادت کے مطابق اپنے نمازیں پوری کی اور نکل جاتے ہیں. تو یہ ایمان احسانی ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے دل کی آنکھوں سے، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں دل کی آنکھوں سے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی، اور جو اس کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے عقائد کی کتابوں میں، شرح عقائد نصفی دیگر کتب میں موجود ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے کہے کہ میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ کی زیارت کی، وہ کافر ہے، دین سے خارج ہے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے جو معراج کی رات میں آپ نے اپنے رب کی زیارت کی، اور کسی انسان کے لیے ثابت نہیں. کیونکہ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ خواہش ظاہر کی تھی، ربی ارنی، اے رب تو مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میں لن ترانی، تو ہرگز بھی مجھ کو نہیں دیکھ سکتا. یعنی ظاہری آنکھوں سے جب نبیوں کو منع کر دیا تو کسی کی کیا مجال ہے، کسی ولی کی کیا مجال ہے کہ اس میں کام کو پہنچے. تو جو دعویٰ کرے تو ہمیں دین سے خارج ہے. ہاں دل کی آنکھ سے زیارت ہو سکتی ہے، اور اسی کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اسی میں ہمیں حدیث میں تعلیم کی گئی ہے
کہ نماز پڑھ ایسے کہ اپنے رب کو دیکھ رہا. تو جب بندہ رب کو دیکھنا شروع کر دے تو یہ ایمان شعوری ہو جاتا ہے, یہ ایمان احسانی ہو جاتا ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی گئی کہ ان الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, جنہوں نے نیک اعمال کیے, تو ایمان لانے سے مراد یہ ایمان تقلیدی نہیں ہے, ورنہ ہم سب کے سبھی جو ہے غوث اعظم کے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, حضرت غریب نواز کے مقام پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے اولیاء اللہ کے مقام لیے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ایمان تقلیدی کی وجہ سے ہم اپنی جگہ پہ جانے میں اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور آمنو, آپ کے عمل تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں, چلو ٹھیک ہے ایمان ہمارا کمزور ہے, عمل تو ہے ہی, ٹھیک ہے عمل ہے, لیکن ایک عارف جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے, معرفت رکھتا ہے, میرے بھائی اس کے عمل میں اور ہمارے عمل میں کتنا فرق ہے پتہ ہے؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ عارف کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اور دوسرے غیر عارف کا 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی برابر نہیں ہے. وہ اتنا فرق ہے ہمارے اعمال اور ان کے اعمال میں. تو یہ جو ان آیتوں میں بتایا گیا, اس مقام کو حاصل کرنا چاہیے, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اس کے لیے تلاش کرنا چاہیے کہ جو ہمیں اس مقام کی طرف لے جائے. والذین جاہدوا فینا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں, ہمارا قرب چاہتے ہیں. کبھی کوشش کیے دل میں خیال آئے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں؟ نہیں, بلکہ یہ بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ ہم سے قریب ہے. ہم اللہ کو دوری سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, تم جدھر بھی منہ کرو وہاں پہ اللہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, تم جہاں پر بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. مگر کبھی احساس کیا کدھر ہے وہ؟ پکارتے ہیں جیسے کسی دور کوئی ذات اس کو پکار رہے ہیں. میرے بھائیوں, وہ ہم سے حقیقت اس نے سچ فرمایا, وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے, مگر نفس کی غفلتوں نے ہمیں بہت دور کر دیا. نفس کی غفلتوں نے دور کر دیا, جس کی وجہ سے ہم اسے دور سمجھتے ہیں. جب نفس کے اوپر پاؤں رکھیں گے تو رب کریم سامنے نظر آ جائے گا. رب کریم بعید نہیں ہے, یہ اولیاء کرام کے راستے ہیں جن کو اپنانے سے رب سامنے آ جائے گا. کتنا آسان راستہ بتایا ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو میرے بھائیوں, اس کے بھی راستے ہیں, اس کے بھی طریقے ہیں, اس کے بھی اذکار ہیں جو کرائے جاتے ہیں تو دل کی آنکھ سے رب کی زیارت ہو جاتی ہے. مختلف سلسلوں میں مختلف طریقے ہیں. سیدنا امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے تھے, کوئی آئے ہمارے پاس 3 دن گزارے, اگر 3 دن میں اس کو حقیقت نہ مل جائے تو کسی اور کے پاس چلا جائے. سبحان اللہ. تو یہ راستے آج بھی موجود ہیں, مگر تلاش کرنے والے ہوں تو ان کو ملتا ہے. جو چاہتے ہی نہیں, جن کے رب میں, جن کے دلوں میں رب کی محبت کا چراغ نہیں ہے, یا ہے تو بجھا ہوا ہے, اس کو جلانا نہیں چاہتے, تو ان کو وہ راستے ملتے بھی نہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کی طرف آ جائے گا. مادر ذات ولی ہے, ماں کے پیٹ سے ولایت ظاہر ہے, آپ پیدا ہوئے ہیں تو ماہ رمضان المبارک میں روزہ ہے آپ کا. لوگوں کا اختلاف دور ہو جاتا ہے کہ سادات کے گھروں میں بچہ پیدا ہوا, اگر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو اس دن روزہ ہے سمجھ, اور سب نے مان لیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب مدرسے جاتا ہوں تو مدرسے میں غیب سے آوازیں سنا کرتا تھا کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے, اس کے لیے جگہ خالی کرو, اللہ کا ولی آ رہا ہے, اس کے لیے جگہ خالی کرو. ایک دن ارادہ کیا کہ چلو آبائی پیشہ ہے, ہل بیل لے کر ذرا کھیتی باڑی کروں. ہل کو, بیل کو آگے لگایا, پیچھے ہل لگایا, چلانے لگے تو بیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا, یا عبد القادر ما خلقت لہذا ولا امرت به, اے عبد القادر تمہیں کھیتی باڑی کرنے کا نہ تو تمہیں پیدا کیا گیا,
اس کام کے لیے نہ تمہیں اس کا حکم دیا گیا. حصول علم دین کے لیے نکل جاتے ہیں, حصول علم دین کرتے ہیں, بغداد شریف چلے جاتے ہیں, اور کس سختی میں آپ نے دین کا علم حاصل کیا. میں بات کروں تو بہت طویل ہو جائے گی, بہت لمبی ہو جائے گی. بڑی آپ نے سختیاں برداشت کی, بڑی استادوں کی خدمت میں رہے, اور استادوں نے باقاعدہ آپ کو تیار کیا. حالانکہ آپ مادرزاد ولید ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے ایک ہیرا جب کان میں ہوتا ہے تو وہ میرا کچیلا ہوتا ہے, اس کو جوہری کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو جوہری ہی پالش کرتا ہے, صاف کرتا تو پھر وہ چمکنے لگ جاتا ہے. تو ولایت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کو بھی پھر ایک مرشد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو چمکاتا ہے, اس ولایت کو ظاہر کراتا ہے. حضور غوث پاک نے بھی مرید ہوئے, اور مرید ہو کر باقاعدہ آپ نے تربیت حاصل کی. بڑے سخت آپ نے مراحل گزارے تربیت کے, جس میں بھوک پیاس, موسم کی گرمی سردی, اور پھر اتنی سخت ریاضتیں کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ کرخ کے جنگلات میں میں نے 15 سال ایسے گزارے ہیں, نہ میں کسی کو جانتا تھا نہ کوئی مجھ کو جانتا تھا. ایک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن پاک ختم کر دیا. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا, دربار میں وضو نہیں ٹوٹتا. یہ دیکھ لیجیے وہ عاملوں کی یہ بات آئی ہے تو نیک اعمال کیے, وہ نیک عمل کا بیان ہے کہ اس طرح سے نیک اعمال کیے جاتے ہیں. تو جب ان شرائط کو پورا کر لیا, الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی والی بات کو پورا کر لیا, تو اللہ نے کس مقام پر فائز فرما دیا. اللہ اکبر. امام اہل سنت فرماتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تیرا مولا تجھے. اس مقام پر پہنچ گئے کہ رب کریم نے آپ کے ناز اٹھاتا, اور کس قدر آپ کا مرتبہ کا مقام تھا. مہینے سال انسانی صورت میں باقاعدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں, حاضروں کی اجازت لیا کرتے آپ سے. آپ اجازت دیتے تھے تو پھر وہ آتے تھے. آپ حیران ہو رہے لیے مہینے سال زمانہ یہ انسانی صورتوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, کیونکہ آپ قبل وقت تھے, وقت آپ کے کنٹرول میں تھا. جس کے لیے چاہے لمبا کر دیں, جس کے لیے چاہے چھوڑا سکے. علامہ علی قاری ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے نزہۃ الخاطر میں اس واقعے کو بیان فرمایا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامتوں کا ایک شخص منکر تھا, آپ کی ولایت کو مانتا نہیں تھا, بڑی باتیں کرتا تھا. تو ایک مرتبہ اس نے کہا میں قریب سے جا کے دیکھوں حضور غوث پاک کو. تو کہا جمعے کا دن تھا, اور اس شخص نے کہا کہ میں سب سے پہلے مسجد میں پہنچ گیا تاکہ سب سے آگے مجھے جگہ مل جائے. تو بالکل ممبر کے پاس آگے بیٹھ گیا. اس کے بعد مسجد بھرنا شروع ہوئی, بہت ٹائم گزر گیا کیونکہ میں بہت جلدی آ گیا تھا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کے لیے تشریف لائے. آپ نے خطاب کرنا شروع کیا. دوران خطاب ہوا یہ, وہ کہنے لگا کہ مجھے حاجت پیش آ گئی, مجھے حاجت پیش آ گئی, اور یعنی ٹوائلٹ کی ضرورت پیش آ گئی, اور حاجت اتنی تیز بڑھی قریب تھا کہ مسجد کا فرش میں بندہ کر دینا. تو اسی دوران حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا رومال تھا, وہ اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دیا. تو میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک جنگل میں ہوں جہاں پر ایک نہایت خوبصورت باغ ہے, بڑے پھل لگے ہوئے ہیں, پانی بہ رہا ہے. تو ایک نہر کے کنارے پہ بیٹھا میں, بیٹھ کے میں نے اپنی حاجت پوری کی, اپنے کپڑے اپنے سائڈ میں رکھتے, پھر مال وغیرہ دیگر چیزیں. اس کے بعد پھر میں اٹھا اور اٹھ کے مڑنے لگا, تو جب میں دیکھا میں مسجد میں بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا شاید مجھے کوئی خواب آیا. بات گزر گئی, گھر پہ پہنچا تو رومال میرے پاس تھا نہیں, ذہن میں نہیں رہا کدھر چلا گیا میرا رومال, اور کچھ سامان تھا. بہرحال ایک مرتبہ میں سفر کے لیے نکلا, ایک جنگل سے گزرا, راستے میں ایک باغ نظر آیا تو لگا کہ شاید کوئی جانا پہچانا ہے, شاید پہلے بھی میں نے کہیں دیکھا ہے اس کو. جب باغ میں پہنچا تو اپنا سامان وہاں پڑا ہوا دیکھا,
تو مجھے یقین آ گیا کہ اس دن شیخ عبد القادر نے تصرف فرمایا کہ جو مجھے ایک لمحے میں وہاں سے مسجد سے اٹھا کے وہاں پہنچا دیا، وہاں پہنچا کے پورا کا پورا میرا معاملہ بھی کر دیا، اور جب مسجد میں بیٹھا تو بیان وہیں سے جاری تھا۔ تو یہ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ وقت کو کنٹرول کرتے تھے، اور پھر آپ کی شان کا کیا عالم، نہ صرف انسان بلکہ جنات میں بھی آپ کی حکومت جاری و ساری۔ بڑے بڑے رجال الغیب آپ کا ادب کرتے تھے، کوئی جو ادب نہیں کرتا تھا اللہ ان کو سزا دیتا تھا۔ بڑے رجال الغیب کو آپ سزا الٹا لٹا دیا کرتے تھے۔ کس قدر شریعت سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ تو آج تو پیری مریدی کے نام پر بہت سارے لوگوں نے دھندے بنا لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کرتے ہیں، آپ کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جی بس ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قدمی علی قدم بدر نبی کمال، کہ میرا ہر قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے۔ آپ کے زمانے میں ایک ولی تھے شیخ ابو بکر، تو یہ واقعہ سب سے مستند ترین کتاب بہجت الاسرار ہے، جو علامہ ابو الحسن شنتونی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں یہ واقعہ بیان ہوا کہ شیخ ابو بکر تھے، کسی شریعت کی کسی بات پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، وہ اولیاء میں سے تھے حالانکہ وہ، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر شریعت کو تم سے شکایت ہے، تم نے اس بات کو چھوڑ دو۔ آپ نے نصیحت کی، پھر کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی تو وہ اسی حالت میں تھے، شریعت کو ترک کیا ہوا تھا، کسی سنت کو چھوڑا ہوا تھا، کسی معاملے کو چھوڑا ہوا تھا۔ تو آپ نے غضب آیا اور آپ نے ان کی ولایت کو سلب کر لیا اور کہا کہ اب تم بغداد سے نکل جاؤ، بغداد میں نہیں آ سکتے۔ تو فوری طور پر ان کو بغداد سے باہر پہنچا دیا گیا۔ اب وہ جب بھی بغداد آنے کی کوشش کرتے تھے منہ کے بل گر جایا کرتے ہیں، اور ان کے جو مکاشفے آواز ان کے دل میں جو تاریخ تھے سارے کے سارے چھین لیے، بالکل ان کو بلینک کر دیا گیا۔ تو ان کی ماں روتی ہوئی آئی کہ حضور میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو مجھے ملاقات کی اجازت تو دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اماں، ہفتے میں ایک دن تیرے بیٹے سے تیری ملاقات ہو جائے گی، تیرے گھر میں جو کنواں ہے اس کنویں کے اندر وہ آ جائے گا، تم اوپر سے اس سے بات چیت کر لیں۔ تو ہفتے میں ایک دن وہ کنویں کے اندر پہنچ جایا کرتے تھے، ماں اوپر سے بات چیت کر لیا کرتے، اس کے بعد پھر واپس نکل جایا کرتے ہیں وہاں سے۔ بہرحال ان کی سفارش کی دیگر اولیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے توبہ کی گئی۔ تو پھر رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار غوث پاک کو حکم دیا کہ عبد القادر اس نے توبہ کر لی ہے، شریعت میری ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، تم بھی معاف کر دو۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف فرمایا، تو پھر ان کی ولایت بحال ہے۔ تو اب دیکھیے شریعت کی کیسی پابندی ہے۔ تو یہاں پہ شریعت کو چھوڑنے کا نام تصوف رکھ لیا لوگوں نے، ولایت رکھ لیا، جی بڑے درجے پہ پہنچے ہیں، بہت اونچے مقام پہ پہنچے ہیں، معاذ اللہ اتنا گندا کر دیا پیری مریدوں کو آج ہمارے یہاں پہ جاہل لوگوں نے۔ آپ یقین مانیے مسجد میں بیٹھا ہوں، مکہ موضوع میں تھا، میرا ایک دوست ہوٹلنگ کا کام کرتا ہے، وہاں پہ ہوٹل سے اس کے ایک دوست جب کے پیر صاحب آئے تو کہنے ہمیں کوئی بڑی گاڑی کراؤ ان کے لیے، کیونکہ آج کل دکھاوے کا نام پیری مریدی ہے، جس کے لیے بڑی گاڑی ہے وہ بڑا پیر ہے، 4 گاڑ وہ بڑا پیر ہے، اس سے زیادہ ہو تو اس سے بڑا پیر ہے، اس کے ساتھ چلنے کے لیے ٹکٹ کے لیے 10 15 20 آدمی تو بولے بہت بڑی شان والا، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے یہاں پہ قرب سے۔ تو کہنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ پیر کے لیے کرو گاڑی میری، کہنے میں نے بہترین قسم کی اس زمانے کی جو گاڑی تھی وہ ہم نے جیپ کروائی اور اسپیشل طریقے سے میں اس کو لے کر آیا۔ ہوٹل میں پہنچے، ہوٹل میں پیر صاحب کو کمرہ دکھایا، کچھ لوگ اور بھی تھے ساتھ میں، تو یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ ٹوائلٹ ہے، ٹوائلٹ کو جا کے دیکھا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پیر صاحب نے کہا مجھے حاجت ہے تو آپ سب لوگ باہر چلے گئے، پھر سب لوگ باہر چلے گئے۔ تو جو ہوٹل کا مالک تھا جس نے مجھے یہ بات بتائی، تو اس نے کہا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو باہر چلو پیر صاحب حاجت رفع کریں، کہا نہیں مجھے باہر نہیں جاؤں گا، میں یہیں پہ رہوں گا۔ اور میں نے کہا پاگل پیر صاحب رفع حاجت کریں گے، چلو باہر۔ کہا نہیں تو باہر نہیں جا سکتا، میری ڈیوٹی یہاں پر۔ تیری کیا ڈیوٹی ہے؟
کا پیر صاحب اپنی پاکیزگی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے نہیں دھوتے ہیں، میری ڈیوٹی یہ ہے وہاں پہ۔ تو ماذ اللہ سما ماذ اللہ، ایسا بدنام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کافی ہو گیا تو بات کو میں ختم کرتا ہوں، کنکلوڈ کرتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیات طیبات جو پڑھی گئی ابتدا میں اور درمیان میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار بیان کیا گیا، تو ان بزرگوں نے باقاعدہ طریقہ جاری فرمایا۔ جو لوگ اللہ کی راہ تک آنا چاہتے ہیں ان کے طریقے میں داخل ہو کر ان کے بتائے ہوئے ہدایت پہ عمل کر کے وہ شخص بھی اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ولایت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ان کو اپنی راہ دکھا دیتے ہیں، ان کو اپنا قریب کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کوشش کیجئے، اللہ کا تقرب حاصل کیجئے، خالی خولی نعرے مارنے سے اس سے کام نہیں چلے گا۔ جیسے کہ ابھی علامہ شریف صاحب نے ابھی بیان کیا کہ آج ہمارا دماغ کچھ اور ہو گیا، علم سیکھنا نہیں چاہتے۔ ہاں نعت خانے کی محفل ہوتی تو دور تک بھرا ہوتا ہے، اس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ اس کو مفتی منیب الرحمان صاحب داماد ظل العالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ریلیجیس انٹرٹینمنٹ ہے۔ انٹرٹینمنٹ ایک تو دنیاوی ہے، یہ ریلیجیس انٹرٹینمنٹ کی طرف سب دوڑ کے جاتے ہیں۔ تو نعت کا انکار نہیں کرتے، نعت ہمارے دین کی عبادت ہے، لیکن وہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کیونکہ نعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار منبر میں بیٹھ کے سنی ہے، ایک دفعہ پوری زندگی میں حضرت حسان کو چادر دی ہے، لیکن جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کیا اس کام کو ہم ایک دفعہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے برابر میں مسجد نبوی کے ساتھ صفہ بنایا تھا، چبوترا، جس کے اوپر آپ نے مدرسہ کھولا ہوا تھا، اور روزانہ ان طلبا کو علم دین سکھایا کرتے تھے، صبح شام رات وہ سیکھا کرتے تھے، آپ سکھایا کرتے تھے۔ تو وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے آخری دن تک کیا، اس کو کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور وہ کام جو آپ نے زندگی میں ایک دو بار کیا وہ ساری زندگی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اپنی خواہشات پہ عمل کر رہے ہیں، رسول اللہ کی ہدایت پہ عمل کر رہے ہیں، یا اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں؟ کیونکہ دین میں بھی نفسانی خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے، شیطان یہی لوری دیتا ہے کہ تو دین پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس چیز کو اپنائیے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا۔ نعت بھی سننا ہے، اس کو بھی سنیے، لیکن کس کو پریفر کرنا ہے یہ آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اولیاء کرام کے طریقے ہیں، ان کو اپنائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اصحاب دین لوگوں سے ملا دیں کہ جو میں رب کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں۔ آمین بجائے نبی امین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد انتظامیہ کو اور دیگر جتنے احباب ہیں، علماء کرام ہیں، ان سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة القرآن. رب کریم تو اپنے حبیب علیہ السلام کے فعل ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے رب کریم اپنے عذاب سے دور فرما دے، اے رب کریم تو بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل عطا فرما دے، بروز محشر اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما دے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، ان کے حوض کوثر سے پینا نصیب فرما دے، ہماری قبور کو جنت کا باغ بنا دے، اے رب کریم ہماری دنیا کو گلزار مدینہ بنا دے، اے رب کریم تیرے بندے
تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے رب کریم تو ہماری خالی ہاتھوں میں اپنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے. اے رب کریم شریعت مطہرہ کی محبت ڈال دے. دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم تو ہمارے دکھ درد تکالیف رنج غم مسائل و رنگ قرض داریاں بے روزگاریاں آپس کی ناراضگیاں اور سینوں کے کینوں کو دور فرما. اے رب کریم تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا. اے رب کریم جو اپنے حبیب علیہ السلام کے دفعہ ہمارے جتنے بیمار ہیں اے رب کریم اتنے بھی جو یہاں پر موجود ہے گھروں میں خاص طور پہ جو مجھے علم ہوا مظفر صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں, اسی طرح علامہ جمشید صاحب اور دیگر ہمارے احباب میں سے جو رشتہ داروں میں سے ہیں اے رب کریم ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. ان کی بیماریوں کو تکالیف کو دور فرما دے. اے رب کریم جن بے اولاد انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. جب اولاد ان کی اولادوں کو نیک تابع فرمان بنا. اے رب کریم ہماری اولادوں کو اس سوسائٹی اس معاشرے کے شر سے محفوظ فرما اور اچھی باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل جو ہمارے مسلمان بھائی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما دے. جن کے پیسے پھنسا لیے گئے انہیں ان کے پیسے دلا دے. جنہیں ناجائز طور پر قید و بند میں گرفتار کر لیا گیا انہیں رہائی عطا فرما دے. جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جن کے بچھڑے ہیں ان کو ملا دے. جن کے روٹھے ہیں ان کو منا دے. اے رب کریم اے رب کریم دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں بھی ظلم کا شکار ہے, فلسطین میں, برما میں, غزہ میں اور جہاں جہاں اے رب کریم ان کی مدد فرما, ان کی حفاظت فرما, انہیں فتح و نصرت و کامیابی عطا فرما. اے رب کریم اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما, کفر و کفار کا منہ کالا فرما. اے رب کریم تو اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. اے رب کریم تجھ سے ہر چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں, جس کے شر سے تیری پناہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتے, اور ہر چیز کا خیر طلب کرتے ہیں جس کا خیر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے طلب کیا. تو ہم پر وہ انعام نازل فرما دے کہ تو نے اپنے اولیاء کرام پہ نازل کیا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين, وافتح لنا فإنك خير الفاتحين, واغفر لنا فإنك خير الغافرين, وارحمنا فإنك خير الراحمين, وارزقنا فإنك خير الرازقين, واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. آمين.